السلام علیکم دوستو. پاکستان آج کل دو مختلف بیانیوں کی زد میں ہے. بیانیوں کی جنگ میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف بیانیہ ہے 9 مئی کا حکمران حلقوں کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور مقتدر حلقے سب بظاہر ایک پیج پر معلوم ہوتے ہیں. 9 مئی کو ایک طرف رکھ دیں تو ہمارے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ پاکستان کا قومی بیانیہ بیرونی ممالک میں خاص طور پہ قابل قبول کیوں نہیں ہے، کیوں پاکستان کا امیج اچھا نہیں ہے. دوسرا بیانیہ عمران خان کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے. ان کا اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے اور اسی کی وجہ سے اختلافات ہیں. ریاست کے باقی جتنے بھی ستون ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں یا ہمارے مقتدر حلقے ہیں. اب پہلا بیانیہ اس کے مطابق پاکستان کے موجودہ حالات کا تمام تر مسئلہ یا تو عمران خان ہے یا پھر انڈیا ہے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے یا سابق وزیر اعظم کا، 2021-22 میں پاکستان کی اقتصادی کارکردگی بہترین تھی. 6.2% جی ڈی پی یعنی قومی ترقی کی شرح تھی. حالانکہ اس سے پچھلے سال کووڈ کے باعث تقریباً 1.5 سال بہت مشکل حالات میں گزرا تھا. دنیا بھر میں کساد بازاری ہوئی، چیزیں مہنگی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت کے اعداد و شمار 6.2%. یہ وہ اعداد و شمار تھے جن کی بنیاد پہ پی ڈی ایم حکومت نے پھر معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ مزید $3 ارب کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ بیانیہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا ریاستی اداروں کے خلاف. لیکن ریاستی اداروں کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں انہیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم، جو کہ بہرحال نہ صرف پاکستان میں آپ ان کو پسند کریں نہ کریں بہت مقبول ہیں، بیرونی ممالک میں بھی ان کی بڑی مقبولیت ہے. ان کی جو گرفتاری کے حالات تھے، جس انداز میں، چلے وہ بھول جائیں کہ اپریل 2022 میں جس انداز میں ان کو حکومت سے علیحدہ کیا گیا، لیکن ان کی جو گرفتاری تھی 9 مئی کو اور اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے دعوے بھی سامنے آئے. 9 مئی کے بیانی کے ساتھ جو جڑے الزامات کی انہوں نے ایک لحاظ سے نفی کی. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط لکھا اس کے ججوں نے، پھر حال ہی میں تازہ ترین لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے خط لکھے ہیں، 3 ججوں نے. تو وہ اس بیانیے کی ایک لحاظ سے نفی ہوتی ہے، کیونکہ ججوں کا یہ اعتراض تھا، بلکہ الزام کہ انہیں مخصوص کیسوں میں پسند کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے پریشرائز کیا گیا. اس کا تازہ ترین اظہار اس ویڈیو میں بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد، دیکھیے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہماری جوڈیشری جو آج سٹرگل کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے کی، اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیئرنس سے جان چھڑانے کی، اس کا مقابلہ ہم سب نے دلیری سے کرنا ہے، جرأت سے کرنا ہے، بغیر کسی خوف میں کرنا ہے، اس ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ انٹرفیئرنس جلد ختم ہو کے رہے گی. یہ جناب چیف جسٹس ملک شہزاد احمد تھے. اب ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ جنہیں اعتراض تھا کہ عدلیہ کے معاملات میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے. اس صورتحال کے تناظر میں کیا وہ بیانیہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کا بنیادی مقصد ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان بااعتماد مضبوط تعلق قائم کرنا ہے؟ حال ہی میں ایک وکیل حافظ احسان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے، اب کافی اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، یہ کہا کہ کامیابی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عدل و انصاف ہوتا نظر آئے، عوام کو آئین اور قانون کی بنیاد پہ اقدامات ہوتے دکھائی دیں. یعنی ایک لحاظ سے ان کا اشارہ انہی معاملات کی طرف تھا، ان حالات کی طرف جن کا سامنا پی ٹی آئی اور اس کے لوگ گزشتہ
ख़ास طور पे 1 साल से कर रहे हैं. अब कौमी बयानिया जिसकी फ़िक्र है हम सबको बशमूल हमारे पाकिस्तानी शहरियों के, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो जिस अंदाज़ में पाकिस्तान का ज़िक्र होता है उससे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है, परेशानी भी होती है कि एक एटमी हथियारों से लैस मुल्क, छठी बड़ी आबादी है, छठी बड़ी फ़ौज है, उसका किस अंदाज़ में ज़िक्र हो रहा है दुनिया भर में, तो बतौर पाकिस्तानी बड़ी खिफ़त महसूस होती है. अब इशू ये है कि कौमी बयानिया सिर्फ़ उसी सूरत में कामयाब हो सकता है. अक्सर आला सियासी और अस्करी हुकाम ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अमली इक़दामात होते नज़र आएँ, इंसाफ होता नज़र आए, सर्विस डिलीवरी हो, हुकूमत के इदारे अच्छा काम कर रहे हों, बेइंसाफ़ी का तासुर न फैले. यानी अवाम जब तक रियासती इक़दामात पर एतमाद न करें, उन्हें इंसाफ होता नज़र न आए, कौमी बयानी का फ़रोग़ मुश्किल होता है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे गैर मुल्की सरमायाकार या सयाह महज हुकूमत के उन दावों की तरफ नहीं देखते जिनके मुताबिक पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात जन्नत बेनज़ीर हैं या पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार वाक़यात हैं. इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टर्स, ये कहा जाता है. उसके लिए हमारे जितने वज़ीर हैं दुनिया भर में ये कहते फिरते हैं. अब इनकी राह में रुकावट ये आती है कि जितने सरमायाकार हैं वो किसी भी मुल्क में पैसे लगाने के लिए दोस्ताना माहौल की तलाश में होते हैं, यकीनी और तवीलुल मयाद पॉलिसियों की तलाश में होते हैं. मौक़े बेशक होते होंगे लेकिन वो ये सोचते हैं कि क्या वो जब पैसा लगाएंगे अपना, उस पैसे को वो मुल्क से बाहर ले जा सकेंगे, क्या उन्हें कोई इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसे इदारा तंग तो नहीं करेगा. तो उसमें जब हम ख़ुद उनको बताते हैं सयाहत या सरमायाकारी के हवाले से या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, तो फिर अक्सर बैरूनी ममालिक के सरमायाकार पहले ख़ुद रिसर्च करते हैं. जो मौजूदा बिजनेसेस हैं या वो कंपनियां जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं उनसे वो सलाह मशवरा करते हैं. फिर अपने जितने उनके तिजारती मिशंस होते हैं या सिफारती मिशंस होते हैं उनसे भी उनका सलाह मशवरा ज़रूर होता है, जिसकी बुनियाद पे वो फिर ये फ़ैसला करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है या नहीं करनी है. सयाहों के लिए जन्नत बेनज़ीर बिलाशुबा. हम ख़ुद बहुत फ़ख्र से लोगों को बताते हैं कि हमारे पास समंदर भी है और 8000 मीटर से बुलंद पहाड़ भी हैं और बहुत खूबसूरत हैं. मगर जो गैर मुल्की सयाह यहाँ से होकर जाते हैं, सड़कों, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ होटल्स और इंतज़ामी रुकावटों का रोना रोते रहते हैं. इसी तरह गैर मुल्की सरमायाकार को जब मालूम होता है कि पाकिस्तान के पास उनकी ज़रूरत से बहुत कम डॉलर अवेलेबल है, यानी हमारी ज़रूरत ज़्यादा है डॉलर्स की, कमाते हम कम हैं, यहाँ से डॉलर में अदायगी या डॉलर में मुनाफा मुल्क से बाहर ले जाने का मसला है और इसका तमाम तर दारोमदार आपके ताल्लुकात पे है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाबुओं की मंशा पे है कि क्योंकि लाइन में लगे होते हैं हमारे सरमायाकार, मुकामी हों या गैर मुल्की हों, अपने केसेस क्लियर करवाने के लिए स्टेट बैंक फ़ैसला करता है कि कौन से केस को तरजीह दी जाएगी, तरजीही बुनियादों पे हल किया जाएगा. तो जब सरमायाकार ये सोचता है कि मुझे तो लाइनों में लगना पड़ेगा अपने पैसे वापस लेने के लिए, सिर्फ मुनाफा बाहर भेजने के लिए, तो वो क्यों सोचेगा, अपना क्यों ख़तरा मोल लेगा पाकिस्तान जैसे मुल्क में सरमायाकारी करने का. कानूनी चैलेंजेस इसके अलावा हैं कि वक्तन फ़वक्तन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से नए नए इक़दामात या अहकामात सुनने पड़ते हैं. मुझे ख़ुद याद है जो टेलीनॉर कंपनी है, इन्होंने बाकायदा एक अलग कानूनी शोबा बना लिया था क्योंकि FBI वाले हर 2-3 महीने के बाद इनके ख़िलाफ़ मुस्तकबिल के यानी फ्यूचर इनवॉइसेस के हवाले से इनको बिल भेज दिया करते थे, यानी एडवांस टैक्स की मद में. फिर उनको एक इनवॉइस भेजते थे कि आपने पिछले क्वार्टर में ये पैसे नहीं दिए. तो मुझे टेलीनॉर के जो कंट्री हेड हैं वो बताया करते थे कि हमारा तो यहाँ पे आधा वक्त FBR के साथ अपने केसेस निपटाने में
صرف ہو جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹیلی نور کے جو سابقہ کنٹری ہیڈ ہیں وہ باہر جا کے جہاں جہاں بھی وہ جاتے ہوں گے، وہ ظاہر ہے بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ ملتے ہیں، وہ ان مشکلات کا ذکر نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا ایف بی آر جو کہ ابھی بھی آپ نے اس کو مزید امپاور کر دیا ہے نئے بجٹ کی صورت میں، تو جب تک ایف بی آر موجودہ حالت میں ہے یہاں پہ سرمایہ کار، غیر ملکی سرمایہ کار، خاص طور پہ یورپی سرمایہ کار قطن نہیں آئے گا، بلکہ الٹا جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ اپنا سامان کاروبار لپیٹ کے یہاں سے جانے کے چکروں میں ہیں. ایک ڈینمارک کی بہت بڑی کمپنی تھی، لاہور میں کاروبار کرنا چاہتی تھی، بلکہ ٹیلی نور کا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ چونکہ پاکستان کے لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں ہم ایک بہت بڑی کمپنی بنائیں گے، ذیلی کمپنی، اور اس میں ہم ٹریننگ دیں گے لوگوں کو، اور آپ کی جو افرادی قوت ہے اس کو ہم پورے ایشیا میں مختلف علاقوں میں اپنے جہاں جہاں پہ کاروبار چل رہا ہے وہاں بھیجیں گے. اس کے لیے انہوں نے ٹیکس میں رعایت مانگی. ایف بی آر یعنی وزارت خزانہ نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو ٹیکس میں رعایت نہیں دے سکتے. تو حمایت تصور کریں کہ 3,000 4,000 افراد کی پہ مشتمل ایک تنظیم یہاں بننی تھی، انہوں نے مزید ہزاروں کو ٹریننگ دینی تھی. صرف ایف بی آر کی وجہ سے وہ منصوبہ یہاں نہ ہو سکا. اس طرح ڈینمارک کی ایک کمپنی تھی، انہوں نے سال 2 سال کام کیا، یہاں پہ کئی ارب ڈالر کا ایک منصوبہ تھا، لیکن 1.5 سال کے اندر اندر ان کے جو ٹیکس ریٹ تھا اس میں 2 تبدیلیاں کی گئی. تو انہوں نے پھر یہاں سے کاروبار سمیٹنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ وہ ہر انویسٹر کم از کم 10 سال کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو ایک ٹیکس بریک مل جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار سیٹل کر دے. نیدرلینڈ ہالینڈ کی ایک کمپنی تھی، پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہی تھی. 2010-11 کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت کس کی حکومت تھی. تو اس وقت کے ایک وزیر جن کی بڑی کلیدی حیثیت تھی کانٹریکٹس کو کلیئر کرنے میں، وہ اس کانٹریکٹ کی راہ میں آڑے آ گئے. مجھے اس ملک کے سفیر نے ملک سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے زندگی بھر ایک افسوس رہے گا کہ میں پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، کوئی LNG کا پروجیکٹ تھا، کہ وہ سرمایہ کاری میں پاکستان میں نہیں لا سکا. میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک وزیر کی وجہ سے، وہ ہم سے رشوت مانگ رہے تھے. رشوت ہم نہیں دیتے، ہمارے کانٹریکٹس میں نہیں لکھا، لہٰذا وہ کمپنی یہاں پہ نہیں ہے. یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دی کہ کس طرح فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے ایک نئی سرمایہ کاری اور بزنس کے دشمن کے طور پہ لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دیانتداری کے ساتھ اپنے ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں. پھر قومی بیانیہ قابل اعتبار کیوں نہیں ہے یا مقبول کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ اس میں ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ لوگ جنہیں آپ ماضی میں بری گورننس، اقربا پروری اور کرپشن کے باعث بدنام کرتے رہے، مقدمے ان پہ بنائے گئے، سزائیں ہوئیں، جیلوں میں بھی انہوں نے وقت گزارا، وہ اگر جب دوبارہ قوم پہ مسلط ہو جائیں بڑے تمتراک کے ساتھ، تو قومی بیانیے کو ادھر ہی بریکیں لگ جاتی ہیں. فرانس کی مثال آپ کو دوں کہ جب حال ہی میں وہاں پہ یورپی پارلیمنٹ کے لیے انتخابات ہوئے پورے یورپ میں، تو یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات میں دائیں بازو کی فرانسیسی پارٹی جو ہے اس نے کوئی 30% تک ووٹ حاصل کر لیے. اب وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. اس کے اگلے ہی دن فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا. ان کے ایک وزیر نے BBC کے انٹرویو میں کہا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کیا واقعی فرانس کے لوگوں نے ہمیں مسترد کر کے دائیں بازو کی جماعت کو ووٹ دینے ہیں، یا پھر یہ صرف یورپی پارلیمنٹ تک یہ معاملہ محدود ہے. تو یعنی ان کو اشارہ ملا کہ شاید ہماری مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے، انہوں نے فوراً انتخابات کر دیے. ہمارے ہاں بیانیہ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ یہاں پہ فارم 45 جو کہ انتخابات میں ہوا 8 فروری کے، وہاں سے 47 کا سفر جو ہے بہت تکلیف دہ بھی تھا، متنازع بھی تھا، اور اس پہ آج بھی لے دے ہو رہی ہے. پھر الیکشن ٹرائبونلز کام نہیں کر رہے، ان کے الیکشن کمیشن اس حوالے سے لے تو لال سے کام لے رہا ہے. ایسی صورتحال میں قومی بیانیہ کیسے مؤثر ثابت ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا آج ہی کے دن ساہیوال ہسپتال میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے. اس میں 9 مولود بچے تھے، وہ بھی اس میں فوت ہو گئے تھے. تو جناب ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کی، ان کے حکم پہ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کے 10 لوگوں کو بشمول 4 سینئر ڈاکٹرز کے آج گرفتار کر لیا گیا، نوکریوں سے بھی فارغ کر دیا گیا. اب
جب بغیر تفتیش کے اور بغیر ڈیو ڈیلیجنس جو رول آف لا کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اگر آپ اس طرح گرفتاریاں کرنے کا حکم دے دیں. ان کے والد محترم بھی ایک دفعہ فیصل آباد میں لوگوں نے کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر کی شکایت لگائی تھی نواز شریف صاحب کو, تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ اس کو فوراً گرفتار کریں. یعنی وزیر اعلیٰ کا کام جو ہے گرفتاری کا حکم دینا نہیں ہوتا ہے, یہ پولیس کا کام ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے اگر یہ بیٹی نواز شریف کی ہیں تو انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ جی ان کو آپ گرفتار کر لیں. یہ آپ کے قومی بیانیے کے بالکل ایک منافی کام ہے. شاعر احمد فرحات جب غائب ہوا, گرفتار بھی نہیں ہوا, تو ظاہر ہے آپ جتنی بہترین حکومت کاری کر رہے ہوں اور وہ فرد یعنی احمد فرحات کافی دن تک اگر لاپتہ رہے تو اس میں آپ کا قانون کی حکمرانی, آئین کی بالادستی کے حوالے سے بیانیہ جو ہے وہ پھر میں سمجھتا ہوں کافی متاثر ہوتا ہے, اس کو زچ پہنچتی ہے. اب آج ہی کی خبر تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو بلا سود 1 ارب روپے دیے جائیں گے قرضے کے طور پہ. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جج جن کی پہلے ہی تنخواہیں 8-8, 9-9 لاکھ روپے ہیں, ہر قسم کی سہولت ان کو ملی ہوتی ہے, آپ ان کو 1 ارب کے قرضے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا عام آدمی یہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ پی ڈی ایم کی جو پہلی گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے 36 ججوں کو نہ معلوم کتنے ارب کے قرضے سود سے فارغ یعنی سود فری قرضے دیے تاکہ وہ اپنے گھر بنا لیں. ہر جج کے حصے میں کوئی 5-5, 6-6 کروڑ روپے آ رہے تھے. تو اس میں عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کریئر کافی حد تک گزار چکے ہوتے ہیں, کروڑوں میں یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ان کو آپ کیا رشوت دے رہے ہیں کہ آپ گھروں کی تعمیر کے لیے بھی قرضے بلا سود دے رہے ہیں, ان کو پھر بلا سود قرضے دے رہے ہیں 1 ارب مالیت کے؟ معلوم نہیں انہوں نے کیا سروس کی ہے. پاکستان اچھی بات ہے, وہ اگر سروس کر رہے ہیں تو ان کو باقاعدہ ان کی بڑی بھرپور تنخواہیں مل رہی ہیں. تو کیا آپ اس طرح کی رشوتوں کے ذریعے قومی بیانیے کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سوری, اس صورتحال میں قومی بیانیے کو فروغ نہیں ملتا ہے. اس وقت پاکستان کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے, یوکرین کے خلاف روسی کارروائی, وہاں پہ جو جنگ چل رہی ہے, پھر فلسطین سے جڑے معاملات ہیں, جس طرح دنیا بھر میں افراط زر کا سلسلہ چلا ہوا ہے, تقسیم ہے دنیا میں, انتشار ہے, روز افزوں قوم پرستی ہے, تو یہ سب پاکستان کے لیے بلا شبہ تشویشناک ہیں. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اندرونی طور پہ ہم مستحکم ہوں, اندرونی طور پہ قانون کی حکمرانی کے ہم اشارے دیں, لوگوں کو یقین دلائیں, اندرونی طور پہ انصاف کا بول بالا کریں, تو تب ہی ہمارا قومی بیانیہ کامیاب ہوگا. اس کے بغیر اگر ہم چاہیں کہ کوئی چیز دیکھے بغیر, یعنی لوگ قومی بیانیے پہ صرف اس وقت اعتبار کریں گے جب وہ دیکھ سکیں, ان کو نظر آئے کہ واقعتاً قومی بیانیے کی روشنی میں انصاف بھی ہو رہا ہے, سروس ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ.